کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ مثلا جلوس جا رہا ہے؟ نہیں، نہ تو شادی اور نہ ہی کوئی میت میں لاکھوں ہزاروں کی مثلا لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا ہو، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مثلا جلوس جا رہا ہے، کتنی بھی بھیڑ ہو. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہونے کے بعد میں جب الیکشن کھلتا ہے، کھلنے کے بعد میں فوراً اخبار میں آیا کہ کانپور میں جلوس نکالا گیا، احمد آباد میں جلوس نکالا گیا، لکھنؤ میں جلوس نکالا گیا. جلوس نکالا کس نے؟ جلوس اس پارٹی نے نکالا ہے جو الیکشن میں جیتی ہے. اچھا وہ تو مثلاً جوش و خروش کے ساتھ جلوس نکالا ہے، اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے. اعتراض سب کرتے ہیں؟ نہیں، اعتراض وہی کرتا ہے جس کو شکست ہوئی ہے. سب نہیں اعتراض کرتے، اعتراض وہی کرتا ہے کہ جس کو شکست ہوئی ہے. بھائی روڈ کے اوپر جلوس نکالنے کی کیا ضرورت، گھر میں بیٹھ کے خوشی منا لیتے. یہ کون کہہ رہا ہے جس کو شکست ہوئی ہے؟ آج علم عباس علیہ السلام کو دیکھ کر کے بدعت کا فتویٰ کون دے رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ علم دیکھنا بدعت ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ علم دیکھنے سے، تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے کہ علم دیکھنا بدعت ہے جن کو خیبر میں علم نہیں ملا. یہ وہی جن کی تمناؤں کے اوپر پانی پھر گیا، جو ساری رات جاگتے رہے علم کی خواہش میں. وہی بدعت کا فتویٰ دے، علم دیکھنا بدعت ہے. عزیزان گرامی، جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مدینے کا رخ کیا اور فرمایا لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فردا. کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. آج تلک ان آنکھوں نے کبھی کسی غیر مرد کو علم اٹھاتے نہیں دیکھا. جیسے ہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل علم دوں گا، ہمارے علی بڑی سنا ہوا واقعہ ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ مدینے میں. خیبر اور مدینہ 80 میل کا فاصلہ. ایک مرتبہ مولا کائنات نے مسجد میں تھے بھائی، صبح کا وقت نماز پڑھا ہے. ادھر رسول نے فرمایا ناد علی امت حل العجائب. اب جملہ سنیے گا، آج ہندوستان میں بیٹھ کے ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی مدد کے لیے کیسے آ گئے. سنیے گا، تمہیں نہیں معلوم؟ ارے یہ تو پیغمبر کی بات، جب جناب سلیمان کا تخت ہوا میں جا رہا تھا، جناب سلیمان پیغمبر کا ہوا میں تخت پرواز کر رہا تھا. ایک مرتبہ چونٹیوں نے دیکھا، چونٹی کے سردار نے فرمایا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں مساکنکم، تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ. ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. چونٹی کتنی بڑی، توجہ چاہتا ہوں. چونٹی بڑے چھوٹا سا کیڑا ہے، اس نے زمین پہ کہا کہ تم بھائی سلیمان نبی کا تخت آ رہا ہے تو تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی کہا، سلیمان نے اپنے ایک خاص
آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں مجمع میں کوئی سفید لباس پہنے, کوئی سیاہ لباس پہنے. توجہ چاہتا ہوں. وہی اپنے اپنے رنگ کا لباس ہے. چونٹیوں کا ایک ہی رنگ کا لباس ہے. چونٹیوں کا. اب جناب سلیمان پیغمبر نے جیسے ہی کہا تو فوراً ان کا آدمی آیا, اس نے اسی چینٹی کو پکڑا جس نے یہ آواز بلند کی تھی. اتنی یعنی کہ معرفت, اتنی پہچان. اس کو کس نے بتایا کہ یہی چینٹی ہے؟ بھائی چہرہ تو بدلا نہیں, لباس تو بدلا نہیں, رنگ بدلا نہیں. جناب سلیمان کے وزیر کو اتنی صلاحیت, اتنی معرفت تھی, علم کے اس درجے پہ تھا کہ آنے کے بعد اسی چونٹی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں حاضر کیا. چونٹی سے کہا سرکار تم نے ہمیں دیکھ کر کے ایسا کیا تھا, تم نے کہا چونٹیوں دلوں میں داخل ہو جاؤ. کیا رضی اللہ جب آپ کا تخت گزرا تو میں نے چونٹیوں کو جو میں نے روایت پڑھی ہے حسین بخش جہاں نے جو لکھا ہے کہ ایسا ممکن کا ایمان بدل جائے. اتنی بلندی یعنی کہ پرواز جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ ہاتھ کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا ایک بات پوچھو کیا اچھا تو یہ بتا کہ اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چونٹی کہا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہنے لگے چونٹی گستاخی معاف کیجیے گا سرکار, اس وقت تو میں افضل ہوں. توجہ چاہتا ہوں. چونٹی کہہ رہی, کہا کہ اس وقت سرکار معاف کیجیے گا میں افضل ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ دلیل پیش کر. کہا کہ اس لیے کہ نبی کے قدم زمین کے ہوا کے دوش کے اوپر, نبی کے قدم ہوا کے دوش کے اوپر, اور ہمارے قدم ہے نبی کے دست مبارک کے اوپر. جو نبی کے دست پہ آ جائے وہ بلند ہوتا ہے. جو نبی کے دست مبارک پہ آ جائے, ارے چونٹی سے عبرت حاصل کرو. جو نبی کے دست پہ آ جائے وہ افضل ہوتا ہے. جو فخر نبی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ آ جائے آواز یا علی مدد بھی کہتے ہیں. کیسے مدد کیا جاتا ہے؟ چونٹی کی کتنی میٹھی آواز ہے. اور جناب سلیمان کہاں ہے؟ اتنے بغان یعنی ہوا میں پرواز غلام کرتا تھا. سمجھا, کرتا تو جو ہے وہ ہوا میں پرواز. زمین میں معمولی سا کیڑا, اس کی آواز کو سنا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ چونٹی کی آواز کیسے سنی. کسی نے اعتراض کیا نہیں, سب نے مان لیا. کیوں؟ کہا کہ قرآن ہے اللہ کا کلام. قرآن اللہ کا کلام, بھائی اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا. تو بھائی سلیمان افضل ہے یا فخر سلیمان؟ اگر سلیمان چونٹی کی آواز سن کے چونٹی کو بلا سکتے ہیں تو میرا مولا آقا ہماری آواز کو نہیں سن سکتا. میری آواز کو نہیں سن سکتا. اب مولا کائنات کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اور ادھر پیغمبر نے آواز دی, کہاں دینی پڑی؟ تو
60वें जनाबे कंबर है। फौरन अब इस मंजर को बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि जैसे ही मौलाए कायनात ने आवाज सुनी, सुनने के बाद इस मंजर को गुफ्तगू मौला ने कंबर से फरमाई। उस मंजर को मेरे रईस ने अपने अशआर में नकल किया है। कंबर को दी सदा कि मेरा राहवार था, भाई बुला रहा है मेरी जुल्फ़िकार का। कंबर को दी सदा कि मेरा राहवार था, भाई बुला रहा है मेरी जुल्फ़िकार का। बस कंबर दौड़ा दौड़ा दरे सईदा भी गया और जाने के बाद क्या देखा, वहाँ पहले से कंबर, वहाँ पहले से जुल्फ़िकार लिए फिजा चढ़ी और जुल्फ़िकार को लिया और लाने के बाद फौरन मौलाए कायनात को पेश किया। अब मौलाए कायनात घोड़े पे सवार हुए। सवार होने के बाद कंबर चूंकि मौलाए कायनात के बहुत ही खास और करीबी गुलाम था, कहने आका ऐ मेरे मौला, मेरी भी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मैं आपके साथ चलूं, आपकी चलती हुई तलवार को देखूं, दुश्मनों के कैसे सर जुदा हो रहे हैं। बस एक मर्तबा मौला ने कंबर के चेहरे को देखा, कहा कंबर ख्वाहिश और तमन्ना ये बताइए, सुनो घोड़े की जीन पकड़ लो। फौरन जैसे ही कहा कि घोड़े के जीन का तन पकड़ लो तो कहने लगे कि है मेरे मौला वाक़ा अगर मैंने घोड़े की जीन पकड़ ली, यहाँ से 80 किलोमीटर का 80 मील का फासला है, तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा जनाजा निकल आएगा। कंबर जीन पकड़ लो और 10 तक गिनती गिनो। बस जैसे ही कंबर ने जीन का तन पकड़ा और जबान के ऊपर 1 2 3 अभी 3 यानी 10 की बात थी, 3 पे पहुंचे का कंबर, 3 को छोड़ो, सामने देखो मुस्तफा का कहवा, सामने देखो मुस्तफा का। बस कंबर पहुंचे और पहुंचने मौला कायनात अली बिन अबी तालिब पहुंचे। पहुंचने के बाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाए। कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में जो आशूबे चश्म तकलीफ थी वो कैसी था? या रसूल अल्लाह, जैसी हालत आप मदीने में छोड़ के आए थे अभी उसी तकलीफ में मुब्तला है। कहा कि ठीक है। फौरन पैगंबर ने अपने दानों के ऊपर मौला अली के सर को रखा और लोहार पहन दिया और मौला अली की आंखों में लगाया। इधर आंखों में लगाना था कि आंखों में शिफा हो। हुजूर के दुआ में 2 तरह की तासीर, मौला के आंखों में लगाया, नूर वापस शिफा मिली, और किसी सहाबी के पैर में लगाया तो रफ्तार तेज हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब छोड़ रहा हूँ। कहा कब तक लड़ो? कहा कि पता न हो जाए। ठीक है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आलम को लिया और लेने के बाद घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को उलट दी। बस घोड़ा इस तरीके से हवा में परवाज कर रहा था, जैसे कि मैंने अर्ज किया जनाब सुलेमान का हवा में परवाज कर रहा था। और उसके बाद 39 दिन तक जो बड़े बड़े बहादुर जो अपने को बड़ा नामी पहलवान या शुजा बहादुर शुमार करते थे, वो जाते थे, हारिस की आंखें देख देख करके वापस चले जाते थे। 39 दिन तक नहीं होता था। हारिस की आंखें देखी वापस, अरे मैं नहीं, सिर्फ देखा वापस आया। जैसे ही मौला कायनात खैबर में आए हैं तो
آیا ہے اس نے بھی جیسے ہی سب کو ڈرایا آنکھیں دکھائی، لیکن مولا کے سامنے جب آیا مولا نے ایک ہی بار مجھ سے واصلے کرنا پڑا۔ جب وہ واصلے جہاں ختم ہو گیا تو پھر یہ مرحبا آیا، جب وہ واصلے جہاں ہو گیا اپنے بھائی کا انتقال لینے کے لیے۔ تاریخ میں ہے کہ مرحب کی جب پیدائش ہوئی تھی تقریباً یہ 6-7 سال کا تھا، پورا واقعہ سنے تو اس کی وہ تقریباً سو رہا تھا، خواب میں اس نے دیکھا، کس نے؟ مرحب نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شیر ہے جس نے ہمارے اوپر حملہ کیا، چیر پاڑ ڈالا، کھا گیا۔ یہ کس نے؟ مرحب نے خواب میں دیکھا۔ یہ خواب سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اس نے فوراً اپنی ماں سے بیان کیا۔ ماں چونکہ علم نجوم جانتی تھی تو اس نے فوراً شمار کیا، شمار کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو بیٹا تم کسی سے بھی لڑنا لیکن حیدر نام پہلوان سے نہ لڑنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے کیونکہ خواب میں دے رکھا تھا کہ شیر نے ہمیں کھایا ہے، کھا ڈالا ہے، اور عربی میں حیدر کہتے ہیں، حیدر جو نام ہے اس کے معنی بھی شیر ہی کے۔ اس نے جب کیلکولیٹ کیا اس نے وصیت کی کہ حیدر نام کے پہلوان سے نہ لڑنا، اس کی یہ وجہ تھی۔ اچھا مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام جب میدان میں آئے، آنے کے بعد اگر لیکن ان کے بھی بہت سے القاب ہیں اور خود پیغمبر اسلام نے بحکم خدا جو نام رکھا ہے وہ علی رکھا ہے، جو نام رکھا ہے بحکم خدا وہ علی نام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولائے کائنات نے اپنا تعلق علی نام سے نہیں کیا۔ مولا کائنات کیونکہ سب جانتے تھے کہ شب ہجرت بستر رسول پہ کون سویا؟ علی سویا۔ خندق کس نے فتح کی؟ مرحب عمر ابن عبداللہ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ سفین میں کون رہا؟ علی۔ یہ تمام نبی کے سورج کو کس نے پلٹایا؟ چاند کے حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ علی نے تقسیم کیا۔ تو مولا کائنات کو علی کے نام سے سبھی جانتے تھے، خیبر کے یہودی بھی جانتے تھے کہ علی لڑنے کے لیے آئے۔ خیبر کے یہودی بھی یہ جانتے تھے کہ علی لڑنے آئے ہیں، اور مرحب بھی یہ جانتا تھا کہ یہ علی لڑنے آئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر ہے کہ یہ حیدر ہے؟ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ یہ حیدر ہے؟ جیسے ہی مرحب سامنے آیا ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مولا کائنات خیبر میں اگر حیدر نام کا تعلق سے ان کو تعلق نہ کراتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ علی نے مرحب کو دھوکے سے مارا، کیونکہ سارے یہودی یہی جانتے تھے کہ آج علی لڑنے آئے ہیں۔ مرحب کے فرشتوں کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہی حیدر ہے کہ جس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی۔ مولا کائنات نے اپنا تعلق حیدر نام سے کرا کے گویا اس کی ماں کی وصیت یاد دلائی۔ سلام محمد وعلیہ تو اس کو کیا خبر کہ اس کا نام حیدر ہے، مولا کائنات نے اپنا تعارف کرایا۔ تو جیسے ہی سنا حیدر تو اب یہ جو ہے پلٹا۔
اس سے ماں کی وصیت یاد آئی، سمجھ گیا۔ کچھ تو چلا تھا کہ ایک انسانی شکل میں شیطان آیا۔ شیطان جو ہے وہ انسانی شکل بھی اختیار کرتا ہے، انسانی شکل میں باقاعدہ چہرے پہ داڑھی، سمجھا؟ ایک بزرگ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے بھائی کا بدلہ روزہ انتقام ہو کر نہیں، اس کا نام حیدر ہے، اور میری ماں نے وصیت کی کہ حیدر نام کے پہلوان سے نہ لڑنا۔ بھائی یہ وہ حیدر تھوڑی ہے جس کی وصیت تمہاری ماں نے کی، یہ وہ حیدر نہیں ہے، جاؤ لڑو، جا کے بدلہ لو۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے حیدر نام کے پہلوان ہیں، یہ وہ حیدر تھوڑی ہے۔ بھاگا ہوا شکار پھر اس نے واپس کر دیا۔ آیا، آنے کے بعد بہرحال ایک ہی بار میں اتنی یعنی کہ عدالت کے ساتھ مولا کی جو تلوار چلی ہے کہ مرحب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب مرحب دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو خیبر کے یہودی ایک سے ایک نامی پہلوان چاروں طرف سے مولا کائنات کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جب مرحب واصل جہنم ہوا ہے تو جب چاروں طرف سے مولا کائنات کے اوپر حملہ ہونے لگا تو ایک اسی جنگ میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے ذوالفقار بھی چھوٹ گئی۔ اب جب ذوالفقار چھوٹ گئی تو مولا نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، چاروں طرف سے چونکہ حملہ ہو رہا تو سامنے دیکھا قلعہ خیبر کا دروازہ ہے، سامنے دیکھا قلعہ خیبر کا دروازہ۔ ایک مرتبہ مولا نے اس میں ہاتھ ڈالا، ایسا جیسے کہ ہم لوگ مثلا منہ نہیں، مولا کی انگلیاں اس میں ایسے داخل ہوئی جیسے ہماری آپ کی انگلیاں منہ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور امام نے اس کو ہلایا۔ اب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے جج نے جس وقت اس کو اٹھانے کے لیے مثلا جھٹکا دیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا پورے خیبر میں زلزلہ آ گیا، پورے خیبر میں زلزلہ آیا۔ اب مولا نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد فوراً نہیں، مولا نے اس کو استعمال کیا تلوار کی جگہ پر، فوراً نہیں بلکہ اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد اس کو فضا میں یعنی آسمان کی طرف اس کو اچھالا، اتنی بلندی پہ گیا ہے شاعر نے اس منظر کو یوں اپنے شعر میں نظم کیا، اچھالا یوں درے خیبر کے ٹوٹا ہوا تارا نظر آیا، اچھالا یوں درے خیبر کے ٹوٹا ہوا تارا نظر آیا، پہلی نماز عشق ڈوبتے سورج کو پلٹا تھا۔ اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب دروازہ کو بھائی اس میں کچھ مسلمان جو اندر داخل ہوئے تھے یا جو مثلا ایمان لائے تھے مولا کائنات کی جو چلیے تلوار، تو اب وہ دروازہ تو اکھڑ گیا، اس کی جو اندر تھی توجہ چاہتا ہوں، اب وہ اندر کے لوگ باہر کیسے ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس دروازے کو اپنی ہتھیلی پہ لیا اور لینے کے بعد اس میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد گویا اس دروازے کے اوپر سے لوگ گزر رہے تھے، ایسے گزر رہے تھے جیسے مثل ایک پل کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ اب تو چاہتا ہوں میں کہوں گا اے میرے مولا واقعہ ذرا سا اگر ٹیڑھا کر دیتے، ذرا سا اگر ٹیڑھا کر دیتے تو آج کوئی بھی یا علی مدد کہنا دیتا آج کا سمجھتا۔ میں کہوں گا جب یعنی کہ مسلمان بغیر علی کے مرحب و انتر کی خطوائی ہوئی خندق نہ پار کر سکے تو بغیر علی کے پورے سراج کیسے پار کرے؟ سلام محمد والے اس منظر کو یعنی
वाह 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 सुभान अल्लाह। अली के कदम हवा के ऊपर, ताकि नहीं अली के कदम गौर से देख, हवा के ऊपर नहीं बल्कि जिब्राइल के पैरों के ऊपर है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। बस अजीज़ान गिरामी, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फतह हुई और इसी जंग में आज इनके इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए क्या कहते हैं, इस्लाम यानी मुसलमान दहशतगर्द, ये नहीं, इस्लाम में अमन सलामती का नाम है। बेशक बेशक। मौला कायनात किसी ने कहे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मजबूरन अज़ीज़ान गिरामी, इसी जंग का वाक़या है कि जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार चल रही थी तो एक काफिर मुशरिक मौलाए कायनात के सामने आया और आने के बाद उसने सवाल किया, कहा कि ऐ मेरे मौलाओ, कहा कि ऐ अबू तालिब के बेटे, हमसे सुनिएगा, कहा ऐ अबू तालिब के बेटे, मैंने सुना है कि जब भी तुमसे कोई सवाल करे तो फौरन उसके सवाल को पूरा करते हैं। और तुमने सही सुना, कहा कि मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई तुमसे कोई चीज तलब करे तो फौरन उसे अदा कर देते हैं। कहा कि तूने ये भी सही सुना, कहा कि ऐ अबू तालिब के बेटे, अपनी जुल्फ़िकार दे दो, अपनी तलवार दे दो। मौलाए कायनात ने जैसे ही सुना फौरन उसे दे दी, फौरन उसने ली और लेने के बाद अब एक हाथ में उसकी अपनी तलवार, दूसरे हाथ में अली की तलवार, एक हाथ में अपनी तलवार, दूसरे हाथ में अली की तलवार। बस अज़ीज़ान गिरामी दोनों तलवारों को उठा के कहता है, ऐ अबू तालिब के बेटे, बता आज तुझको मुझसे कौन बचाएगा? आज तुमको मुझसे कौन बचाएगा? बस जैसे ही अली ने ये सुना फौरन फरमाया, अब तक तुझको जिसने मुझसे बचाया है, वाह 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 वाह। तुझको जिसने मुझसे बचाया है। जैसे ही उसने ये सुना, ईमान देखिए सिलाने गिरा, फौरन दोनों तलवारें डाल दी और डालने के बाद फरमाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाए कायनात अली इब्न अबी अलैहिस्सलाम का फज़ाइल बहुत वसी है और बयान कर सकता है। बस थोड़ा सा हम लोगों को मसलन ये मौला की मदह की जो मसलन आता है शहजादी की तरफ से, वरना कौन है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अख्तियारात। आप देखिए कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के तो अल्लाह ने अख्तियार दिया है कि हमारे अंदर भी कि नूर विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यकीनन मौला के चाहने वाले अल्लाह हम सब के दिलों को विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाए, आमीन। और इस मोहब्बत को, इस विलायत को कायम रखे। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी अता है। देखिए कि सलमान, मिक़दार, अबू ज़र, तारीख में एक वाक़या मैंने पढ़ा था, बस ये पढ़ के इसको तमाम करूँ। तकरीबन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आने के बाद उन्होंने सवाल किया, ज़रूरत पेश की। बोला मैं बहुत परेशान हूँ, अखराजात बर्दाश्त नहीं होते, तो
یہ کہنا تھا مولا کائنات کے سامنے مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، باقی مقدار اس کو اٹھا لو، اور مقدار میں بے تکلف فوراً اس کو اٹھایا، ادھر ہاتھ لگایا، فوراً وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جیسے اس کو ہاتھ لگایا فوراً ہماری جو ہرس ہے کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ انسانی خواہشات، حوث، ہمارا ایمان عزیزہ نگرانی سلمان جیسا ہو، مقداد جیسا ہو، ابوذر جیسا ہو۔ مقداد نے اس سونے کا ڈھیلا، جیسے ہی مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہوا تو فوراً اب وہیں پر ایک چھوٹا سا ڈھیلا اور پڑا ہوا تھا، اس کو لیا اور لینے کے بعد فوراً اس کو توڑا، اور توڑنے کے بعد تھوڑا سا اس میں سے لیا، اس میں سے تھوڑا سا لیا، اور لینے کے بعد ہم خدا حافظ، اب وہ چل دیے، وہ چلے۔ مولا نے کہا کہ ارے مقدار اور لے لو اس میں سے، تاکہ بس اس میں سے تھوڑا سا لیا اور چل دیے، تاکہ اور لے لو، تاکہ نہیں مولا بس اتنا کافی ہے، آگے نہیں اور لے لو، تاکہ مولا بس اتنا ہی کافی ہے، اور مقدار اور لے لو، تاکہ مولا بس اتنا ہی کافی ہے، تاکہ مقدار اور لے لو، یہ سب لیتے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہا کہ کل تمہارے کام آئے گا، فوراً مڑ کے مقدار نے کہا اے میرے مولا واقع آپ جیسا امام جس کے پاس ہو اسے کل کی کیا فکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ جیسا علی جیسا امام ہو اسے کل کی فکر، تو عزیزان نے کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں۔ آج کی بڑی بہت فخر کرنا چاہیے، خاص کر کے وہ دو دروازے ہمارے اللہ نے کھولے، ایک مغفرت کا دروازہ، دوسرے شفاعت کا دروازہ، ایک استغفار کا دروازہ، دوسرے شفاعت کا دروازہ۔ بتاؤ کس امید میں ضمانت لی ہے کہ ہم اسے جنت دلوائیں گے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے کوئی ایسا سنتے رہتے واقعہ، کسی کا پیشوا، کسی کا امام، کسی کا رہبر، کسی کا لیڈر، ہے کوئی ایسا جس نے آخر منزل تک پہنچانے کی یا نجات کی ذمہ داری لی ہو؟ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام قائم آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، تو جب آغوش میں لیا ہے تو پیغمبر اسلام گریا کرنے لگے، رونے لگے۔ شہزادی نے ان سے پوچھا تو پیغمبر اسلام نے پورا واقعہ کربلا بتایا۔ جب واقعہ کربلا بتایا تو شہزادی فاطمہ زہرا رونے لگی، بابا جان جب میرا بیٹا یہ شہید کیا جائے گا تو آپ نے فاطمہ ابو الحسن یعنی علی ہوں، تاکہ نہیں علی بھی نہیں ہوں، تاکہ میرا بیٹا حسن نہیں ہوگا، تاکہ وہ بھی نہیں ہوگا، اور یا رسول اللہ کا ہم اس وقت موجود ہوں تاکہ فاطمہ تم بھی نہیں۔ اب شہزادی فاطمہ زہرا گریا کرتی ہیں، بابا جان تو میرے اس بیٹے حسین پہ کون ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اور بولنے لگے اور آواز بیٹی فاطمہ
اللہ قوم کو پیدا کرے گا کہ تیرے جو ضعیف قرآن میں جوان قرآن میں بچے بچیاں شاید ابھی فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا جان آپ ان کو کیا بولیں گا؟ میں شافی محسن ہوں حسین کے رونے والوں میں شفاعت کروں گا آپ اپنا مقام بتلا کر یہ آواز گریہ بلند ہونے لگی حضرت مظلوم کربلا آخر میں ایک سے پوچھتے گئے شہزادی فاطمہ زہرا پیغمبر نے فاطمہ زہرا کو پوچھا بیٹی فاطمہ حسین کے رونے والوں میں تم کیا بولے؟ اور فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا جان میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے لال حسین کے رونے والے جنت میں نہ داخل ہوں اجر میں اللہ خدا کو کسی غم میں نہ ڈالے سپاہی غم مظلوم کربلا آزادار مظلوم کربلا آپ سنتے رہے مجالس میں ہے کہ فرش عزا کے اوپر فاطمہ زہرا آتی ہے فرش عزا پہ سکینہ آتی ہے آزادار مظلوم کربلا فرش عزا کے اوپر سید سجاد آتے ہیں یقیناً معصوم علیہ السلام آتے ہیں آزادار مظلوم کربلا ارباب عزا فاطمہ زہرا آتی ہے آزادار مظلوم کربلا بیوی عزادار کے پاس کیوں آتی ہے کہاں تمہیں نہیں معلوم فاطمہ اور فرش عزا پہ آتی ہے عزاداروں کے آنسو دینے کے لیے عزادار نے معمولی نہ سمجھا دیجئے یہ آنسو امام حسین کے زخموں کے لیے مرہم ہے عدل کو اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہوئی آزادار مظلوم کربلا آپ نے ذاکر کی زبان سے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پہ آئے آزادار مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے کہ آزاداروں ایک مرتبہ جب حسین زخموں سے چور ہو رہے آزاداروں ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے تاریخ کہتی ہے شیخ آگے بڑھا آزاداروں آپ کو اللہ کو وقت دکھائے آپ جب کربلا جائیے گا ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے ٹیلہ زینبیہ اس مقام کو ارے ٹیلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں ارے وہاں پر زینب کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی میرا حسین کیسے ذبح ہو رہا ہے آزاداروں تاریخ کے فکرے ہیں ایک مرتبہ آزاداروں جب 11 محرم آئی آزاداروں عورتوں کو اسیر کیا گیا بچوں کو اسیر کیا گیا تاریخ کے فکرے ہیں جب آزاداروں یہ قافلہ چلا ایک مرتبہ زینب نے اونٹ کی بلندی سے ایک لاشے کو دیکھا جو لاشا تیروں پہ معلق ہے زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرایا آزاداروں ایک مرتبہ صاحب ریاض لکھتے ہیں ایک مرتبہ زینب نے لاش حسین کو دیکھا لیکن بیوی پہچان نہ سکی اور اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سپاہی غم سید الشہداء نے زینب آزاداروں سکتے میں کھڑی ہو گئی آزاداروں لاش حسین کو دیکھتی رہی ایک مرتبہ بیوی نے آواز دی اے لاش بے سر بتا تو کون ہے تجھے آن محمد کا واسطہ اے لاش بے سر بتا تو کون ہے تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ اے لاش بے سر بتا تو کون ہے تجھے جوان علی اکبر کا واسطہ آزاداروں لاش سے آواز نہیں آئی زینب نے آواز دی اے لاش بے سر بتا تو کون ہے تجھے قریب حسین آواز دے رہی ہے حضرت اللہ خدا کو کسی غم میں نہ ڈالے ایک مرتبہ لاش تیروں پہ بلند ہوا آواز دی زینب تو نے نہ پہچانا میں تیرا بھائی حسین
خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غمِ مظلوم کربلا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی لاش حسین کو ہاتھوں نے بلند کیا فرمایا الہی تقبل منا اے میرے معبود میری قربانی کو قبول فرما آدھا ڈالو آواز دی اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا میرے اصغر کا خیال رکھنا